نحمدہ ونصلی علی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال زندگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے ہیں اور بارگاہ الہی میں آپ کے تمام افعال مقبول ہیں، اس حد تک کہ جب ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف با اسلام ہونے پر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بدوں کی ہم نشینی سے گوشہ نشینی میں راحت و سکون ہے۔ ذلت یعنی گوشہ نشینی دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک خلقت سے کنارہ کشی کرنے سے، دوسرے ان سے تعلق قطع کرنے سے، یعنی اعراض عن الخلق۔ خلقت سے کنارہ کشی کی صورت یہ ہے کہ بندہ ان سے منہ موڑ کر خلوت میں بیٹھ جائے اور ظاہری طور پر ہم نشینوں کی صحبت سے بیزار ہو جائے اور اپنے اعمال کے عیب دیکھنے سے خود میں آرام ملے اور لوگوں کے ملنے جلنے سے خود کو بچائے اور اپنی برائیوں سے ان کو محفوظ رکھے۔ مگر خلقت سے تعلق قطع کرنے کی صورت یہ ہے کہ دل کی یہ کیفیت ہو کہ وہ ظاہر سے کوئی علاقہ نہ رکھے۔ جب کسی کا دل خلقت سے منقطع ہو گیا تو کسی مخلوق کا یہ خدشہ و اندیشہ نہیں رہتا کہ ان کا خیال اس کے دل پر غلبہ پا سکے۔ اس وقت یہ شخص اگرچہ خلقت کے درمیان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جدا ہوتا ہے اور اس کے ارادے ان سے منفرد ہوتے ہیں۔ یہ درجہ بہت بلند اور بعید از خطرات ہے۔ یہی سیدھی روش ہے اور اس مقام پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فائز تھے۔ آپ بظاہر خلقت کے درمیان حکومت و خلافت پر متمکن تھے، لیکن ان کا دل ذلت و تنہائی سے راحت پاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شیطان عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کیا اس نے وہ کچھ کیا جو اللہ چاہتا تھا، اور اگر قیامت نہ ہوتی تو تم وہ کچھ دیکھتے جو تمہارے گمان سے بالکل مختلف ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے ایک کچی اینٹ اٹھا کر فرمایا، کاش میں یہی اینٹ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ صوفیاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کو اپنے لیے نمونہ اور نشان راہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ وہ پیوند لگے کھردرے کپڑے پہنتے، ترک شہوات فرماتے، مشکوک چیزوں سے اجتناب فرماتے اور ہر معاملے میں وقار اور شرافت کا اظہار فرماتے۔ حق واضح ثابت ہونے کے بعد لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے، باطل کو مٹانے والے تھے، حقوق کے اعتبار سے اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ یکساں سلوک فرماتے، طاعات کو اختیار کرنے میں شدت برتتے اور ممنوعہ چیزوں سے اجتناب میں سختی سے کاربند رہتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے 4 چیزوں میں عبادت کو موجود پایا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے فرائض کی ادائیگی۔ نمبر 2، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب۔ نمبر 3، فقط اللہ سے ثواب پانے کی خاطر امر بالمعروف۔ نمبر 4، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے نہی عن المنکر۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز سورۃ اذا الشمس کوورت پڑھ رہے تھے، اور جب وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور بہت دیر تک زمین پر تڑپتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جب قیام لیل کی کوئی آیت آتی تو غش کھا کر گر جاتے، یہاں تک کہ کئی دن تک مریض کی طرح ان کی عیادت کی جاتی۔ وہ اپنے ایام خلافت میں نہ رات کو سوتے اور نہ ہی دن کو، بلکہ کبھی بیٹھے بیٹھے غنودگی سی ہو جاتی تھی، اور فرماتے تھے کہ اگر میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے آپ کو کھوتا ہوں، اور اگر دن کو سوتا ہوں تو رویت کو کھوتا ہوں،
اور مجھے ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ ان کے چہرہ مبارک پر آنسوؤں کے جاری رہنے سے 2 سیاہ خط بن گئے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے 9 حصے چھوڑتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں حرام کے ایک حصے میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ایک مشک پانی سے بھری ہوئی اپنی پشت پر رکھ کر کسی غریب مسلمان کے دروازے پر آواز دی کہ دروازہ کھولو، بہشتی پانی بھرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خلیفۃ المسلمین، آپ کو سکہ بننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ارشاد فرمایا، میرے نفس میں خیال گزرا کہ عمر کے پاس کیسر و کسریٰ کے وفود آتے ہیں، پس میں نے اپنے نفس کا یہ علاج کیا ہے تاکہ نفس کا مزاج درست ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا اور شہادت کا وقت قریب آ پہنچا تو اتنے میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور رو کر عرض کرنے لگے، واہ عمرہ، واہ حبیبہ، واہ اخا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری تعریف مت کر، اگر حق اللہ تعالیٰ مجھے کسی عمل پر اجر نہ دے، صرف برابر چھوڑ دے تو میں بھی اس کو غنیمت سمجھوں گا۔ مزید ہماری اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔